السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے 6 کلاس کا چیپٹر طہارت اور پاکیزگی۔ اس کے لیے آپ لوگ بک کا پیج نمبر 43 اوپن کر لیجئے۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ دوبارہ سے دیکھیں، طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت یعنی ہیومن نیچر جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ لفظ طہارت دین اسلام میں ایک خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو طہارت کا لفظ ہے وہ دین اسلام میں ایک اسپیسیفک طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً وضو کرنا، غسل کرنا، استنجا کرنا، جسم اور لباس کو گندگی سے بچانا وغیرہ۔ ہر انسان خواہ کا مطلب ہوتا ہے چاہے، ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، صفائی پسند ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان صفائی کے ساتھ ساتھ طہارت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یعنی اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ المدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہیں۔ ترجمہ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ سورہ توبہ کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طہارت اور پاکیزگی بہت پسند ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلام ہمیں جسم، لباس اور ہر قسم کی ظاہری پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کا اندازہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے۔ ترجمہ، اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بیسکس کیا ہیں؟ صفائی اور پاکیزگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، بغیر صفائی کے، بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہمارا جسم اور لباس پاک ہو۔ ظاہری صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں اپنے اندر یعنی باطنی صفائی یعنی اندر سے جو ہماری روحانی اور ذہنی ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ یعنی وہ کس طرح ہمیں برے خیالات سوچنے اور بری عادات اپنانے سے روکتا ہے، ہمیں نیک کام کرنے کا حکم اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں غیبت، بد زبانی، چغلی، جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر پیٹھ پیچھے، بد زبانی یعنی بری لینگویج یوز کرنا، چغلی کسی کی شکایت لگا دینا جبکہ آپ کو کنفرم بھی نہ ہو کہ اس نے وہ کام کیا ہے، یعنی حسد، جیلسی، جھوٹ، بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچتے رہنا، خود بخود ہی ایک خیالات کو دماغ میں جگہ دینا، برے خیالات کو، غرور اور تکبر سے منع فرمایا۔ اسلام ہمیں تعاون یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے، نظم و ضبط، ڈسپلن قائم رکھنے، دیانتداری، آنیسٹی، ایثار، سیکریفائس، انصاف، بیلنس، عدل کرنا، صداقت اور سچائی اور محبت اور قوت برداشت یعنی ٹالرنس کا سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ناپاک یعنی نجس قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا ہے شرک کرنے والے جو اللہ کے سوا کسی اور کو بہت زیادہ مان لیتے ہیں، بہت بڑا مانتے ہیں، تو قرآن مجید میں شرک کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ناپاک یعنی نجس یعنی گندا قرار دیا ہے۔ اسی طرح بتوں کو ماننا یا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا بھی گندگی میں شامل ہے۔ اسلام میں جسم، لباس اور ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کو نظافت اور طہارت کہا جاتا ہے، اور اندر کی صفائی اور پاکیزگی کو تزکیہ اور تقویٰ کہا جاتا ہے۔ باہر کی صفائی کو طہارت کہا جاتا ہے، جسمانی صفائی کو، اور اندر کی جو دماغ کی اور روح کی صفائی ہے اس کو تزکیہ یعنی پاک اور تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، تزکیہ اور تقویٰ کہا جاتا ہے۔ طہارت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی تلقین کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی نصف یعنی آدھا۔ صفائی، طہارت، پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ظاہری اور باطنی لحاظ سے، ظاہری یعنی جو نظر آتا ہے اور باطنی جو انٹرنل ہماری روح ہے، ہمارا ایک نفس ہے، مائنڈ ہے، لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ، صاف اور پاک لباس پہنتے، ہر نماز کے موقع پر وضو اور مسواک فرماتے، کچا لہسن اور پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرماتے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، ان کو اچھی طرح سنوارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جس شخص کے سر اور داڑھی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں سلیقے یعنی اچھے طریقے سے اور شائستگی سے سنوارے، ٹھیک کرے، انہیں اچھے سے کنگھی کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسے شخص کو دیکھتے جس کے بال بکھرے ہوتے اور ناخن بڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور اسے اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جمعے کے دن غسل فرماتے اور لباس تبدیل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے، یعنی اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں ان کو پڑھنے سے، مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی کرنا، پڑھنا کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یعنی کلیئر ہوتی ہے کہ اسلام طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنی ذات یعنی جو پرسنل ہماری ایک ہوتی ہے ہائیجین، اپنے گھر، اپنے کپڑوں اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ ماحول کی صفائی اور پاکیزگی دل و دماغ اور روح، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، کو راحت بخشتی ہے۔ ہمارے افکار، فکر سے ہے یعنی سوچ، تھاٹ اور خیالات کو صحت مند رخ اور خوشگواری عطا کرتی ہے۔ گندگی نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے تکلیف اور دقت ہوتا ہے، مشکل کا سبب بنتی ہے، یعنی سبب ہوتا ہے وجہ بننا۔ گندگی اپنے لیے بھی اور معاشرے کے، سوسائٹی کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف اور مشکل کی وجہ بنتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کو نیکی قرار دیا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طہارت کا اہتمام یعنی طہارت کو اپنانا، صفائی اور پاکیزگی رکھنا ہمارے لیے نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیکی ملے گی ہمیں جب ہم خود کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، کپڑوں کو، سب کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہمیں نیکی حاصل ہوگی اس کے بدلے میں، اور اس کے ساتھ یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا۔ جزاک اللہ۔